تو ابھی تک جتنا ہمیں پتہ ہے ہم اس کو کہتے ہیں مکسچر آف گیسز. جو بھی ہمارا اسپیس ہے یہ آسمان اسپیس کون کہتا ہے گیس چیز ہے؟ سر یہ کیا ہے؟ یہ جو بھی ہے گیس نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ ایک اسپیشل میٹر ہے جس کے اوپر بھی تحقیق جاری ہے کہ یہ کس چیز، کیا چیز ہے، یہ ڈارک میٹر ہے، کیا ہے یہ، what is this space time، کس چیز سے بنا ہوا ہے. تو یہ تو اللہ کو ہی پتا ہے کہ کس چیز سے بنا ہے. انسان تو کھوج لگا رہا ہے کہ کس چیز سے بنا ہے نا. جتنے مرضی میں ہگز بوزون اور جتنے مرضی میں گرینولر لیول پہ لے جاؤں تو سم تھنگ از ہولڈنگ اٹ اپ. کچھ نہ کچھ تو ہے جو پکڑے ہوئے ہے سب چیزوں کو، جو ٹکراتی نہیں ہے آپس میں، سب چیزیں خود ہی گر نہیں جاتی ادھر ادھر. ہے تو صحیح نا؟ اس میں تو کوئی مطلب کوئی عجیب بات نہیں ہے یہ سوچنا. سائنس تو بالکل صحیح کہہ رہی ہے نا کہ there has to be something. Otherwise, other laws، جتنے بھی laws of universe ہیں وہ بیلنس ہی نہیں ہوں گے اگر کوئی ایک چیز سب کو پکڑے ہوئے نہ ہو. تو اس کی جتنی بھی تھیوریز کر رہے ہیں اس وقت، وہ لا آف گریویٹیشن پتہ ہے نا آپ کو کیا ہے؟ جی سر. تو آپ خود سوچیں نا، وہ لا آف گریویٹیشن از دا curvature آف دیٹ، جو اسپیس ٹائم کا پروڈیوس ہوا ہے، کریٹ ہوا ہے، سوری، جو کہ اس کے ویٹ سے پروڈیوس ہوا ہے، جو بھی سیلیسٹیل باڈی ہے اس کے اراؤنڈ گھومنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کرویچر کے اوپر پھر سیلیسٹیل باڈی گھومے گی اسی چیز کے گرد جس کے وجہ سے وہ کرویچر کریٹ ہو گیا. تو سم تھنگ فزیکل جس سے کرویچر پروڈیوس ہوا ہے نا. There has to be something physical. I mean, it is now very much real. اب تمہیں پتا ہے، تو نیوٹن نے کہا تھا نا کہ ویکیوم ہے. اب تو ہمیں پتا ہے کہ نہیں، ویکیوم نہیں ہے. اللہ تو شروع سے بتا رہے ہیں ویکیوم نہیں ہے بھائی، تیر رہے ہیں. اللہ نے کہا تیر رہے ہیں، تمام سیلیسٹیل باڈیز تیر رہے ہیں. تو تیرتے ہوا میں تو نہیں تیرتے نا، ٹھیک ہے، کہیں نہ کسی چیز میں تو تیر رہی ہیں سب چیزیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ جب تیرنے کا لفظ آتا ہے تو بس پھر یہ سمجھ لیں کہ کوئی ایسا مٹیریل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے رکھ چھوڑا ہے. اس کی لطافت جو ہے نا، لطافت وہ محسوس کرنے کی دیر ہے ہمیں بس کہ وہ کیا ہے. اور یہ بھی پتا ہے کہ جن جو ہے قرآن پاک سے ہی ثابت ہے کہ جن کدھر کدھر پائے جاتے ہیں، اور جن ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں اور وہ اوپر بھی جاتے ہیں، اور وہ کدھر کدھر جاتے ہیں، کس کس آسمان تک جاتے ہیں، یہ رسائی بھی ہمیں پتہ ہے ان کی. تو اگر ادھر بھی رہتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں تو it's pretty much possible کہ ادھر ہی سے ڈیمینشن، انٹر ڈیمینشنل doorways and intergalactical celestial bodies could be accessed through right here. And that's very much possible اگر ڈیمینشن کا کانسیپٹ ویسے ہی لیا جائے جیسے کہ اب کی سائنس بھی جس طریقے سے لیتی ہے. تو جو ثبوت ہمیں قرآن سے مل رہے ہیں اس کے مطابق تو صاف ظاہر ہے کہ وہ اس کے پورٹل کی کوئی خاص ضرورت نہیں. انٹر ڈیمینشنل ڈور وے کھلا ہے تو ادھر سے جہاں مرضی پہنچے، فوجیں اتاریں بلکہ پوری آپ کے پہنچے تو اتاریے فوجیں. سر ابھی کویسچن رہتا ہے تو آپ ٹریول کر کے دکھائیں نا ایک خاص. اب تو سائنس کو پتہ نا، there is a certain level at which any physical body can travel. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے نا، اسی طریقے سے کہا ہے، اوپر آ کے طاقت رکھ سکتے تو اوپر آ کے دیکھ لو. اگر آؤ گے تو دیکھ لو گے پھر طاقت اصل میں کس کے پاس ہے. ٹھیک ہے سر، یہ تو ہو گیا. السلام علیکم، جس میں فیصل عمران، آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. اس ویڈیو میں بیسیکلی شیخ ایک سائنس کا ٹاپک کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ واٹ از دا ریئل ڈیفینیشن آف آسمان جو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ ایک مکسچر آف گیسز ہے، یا پھر وی کین سے کہ یہ ایک کیا چیز ہے، یہ اللہ نے یہ کس چیز کا بنایا ہوا ہے. اور وی آل نو کہ 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے ان چیزوں کو ایک مقید وقت پہ بنایا ہوا ہے، اور نہ یہ اپنے ٹائم سے پہلے ہو سکتے ہیں یا نہ ہی اپنے ٹائم سے پہلے ڈسٹرکٹ ہو سکتے ہیں. آئی بلیو از کہ سائر ادیم از ون آف دوز اسپیکرز، جو ون آف دوز کیا ایک اکیلے اسپیکر ہی ہیں جو قرآن اور سائنس دونوں کو ایک ساتھ لے کے جا رہے ہیں. قرآن کو، سیرہ کو سائنس کے ذریعے ایک ایکسپلینیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو نیا یوتھ آ رہا ہے وہ ان سے بہت زیادہ چیزوں کو ریلیٹ کر رہا ہے. ایون دو کہ آپ اگر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہو، کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹ ہو، یا پھر بایولوجی کے اسٹوڈنٹ ہو، تو آپ ان کی باتوں سے بڑے اچھے طریقے سے رائم کر کے ان چیزوں کو سیرہ سے کنیکٹ کر سکتے ہو.
اور قرآن سے بیسیکلی سب سے زیادہ چیزوں کو کنیکٹ کر کے، جس میں سب سے زیادہ سورہ کہف آتی ہے، اور جو بھی صورت میں ہمیں ٹائم ٹریول، ڈائمینشنز اور پورٹلز کے بارے میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، ان چیزوں کو آپ بڑے اچھے طریقے سے سائنس کے لینس کے ذریعے دیکھ سکتے ہو، کیونکہ قرآن کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو جس لینس سے دیکھو گے وہ اسی لینس سے آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرنا سٹارٹ کر دے گی۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ اس کو اپنا سیلف پیوریفیکیشن کے لیے، اپنے تزکیہ کے لیے یوز کریں، وہ بھی ایک فیکٹر ہے، ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے ہیں، مگر قرآن بیسیکلی پورے جہانوں کے لیے وہ آیا تھا، ہم سب کو ایک باٹم لیول سے اوپر لے کے جانے کے لیے آیا تھا، بٹ ہم نے اس کو اتنا زیادہ ایک مائنیوٹ سے مایوپک سے ویژن میں دیکھنا سٹارٹ کر دیا کہ بس ہم اپنی سیلف پیوریفیکیشن کر سکتے ہیں، ہم بس اس سے اپنا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ اور اب تو ہمارا المیہ یہ ہو چکا کہ ہمارے سامنے جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہمیں نیند آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے، ہمارے اوپر سکینت طاری ہو جاتی ہے، ہمارے مسلمانوں کو تو یہ حالات ہیں، کیونکہ اس چیز کا ذکر ہمیں سیرہ سے بھی ملتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی ولادت کا ٹائم تھا تو اس سے پہلے جو بھی آسمان کے دروازے تھے، پورٹل تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بند کر دیے تھے، اور ان کے اوپر اور زیادہ جو بھی ایک گارڈ ہوتے ہیں، فرشتے ہوتے ہیں، ان کی وہ تعینات کر دیے گئے تھے۔ یہ سب کس لیے ہو رہا تھا؟ تاکہ رحمۃ للعالمین آنے والا تھے، اور ہمارے یہاں اتنا زیادہ ان چیزوں کو ایک مایوپک سے ویژن میں کر کے دکھایا جاتا ہے کہ جیسے کہ یہ نعوذ باللہ کوئی بہت ہی قرآن میں عام سی باتیں آئی ہوئی ہیں کہ آپ قرآن سے پورٹل نکال رہے ہو، آپ قرآن سے ایک سائنس کے ذریعے لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کر رہے ہو، اور اسی وجہ سے سائنس سر کو اتنی زیادہ بیک لائٹ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہم ان کے کوئی فیوریٹزم والا حساب نہیں ہے، مگر جو چیز لاجک والی ہوتی ہے اس کو آپ ڈینائی کر رہے ہو تو پھر آپ خود بہت بڑے جاہل ہو۔